جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالہ تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ لگے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہے تیری رضا میری آرزو ہے تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزی حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ کبھی شام لطف و عطا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی بلبلوں کی نوا میں تو کبھی شام و گل کی غنا میں تو کبھی شام گل کی عطا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی تربیت اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے روشناسی فراہم کرنے کی ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے، اور ماشاءاللہ 12 نشستیں رائٹ فرام دی بگننگ آف ربیع الاول شریف ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم
جان رہے ہیں اور ہم واہ واہ کر رہے ہیں کہ حضور کے اطوار، حضور کے طریقے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، حضور کس طرح اپنے معاملات فرماتے ہیں، حضور کس طرح صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں، حضور کس طرح اہل بیت اطہار کو معاملات اور دنیا سے ڈیل کرنا سکھاتے ہیں۔ جناب، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا نہ ہونا، یہ ہمیں حضور جان عالم نے سکھایا ہے۔ اور جو معیشت ہے نا، پیسہ، یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن معیشت کے جو دو بڑے ذرائع ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے زراعت، کھیتی باڑی، اور تجارت یعنی کہ ٹریڈنگ، یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ اور بیع و شراء، تو یہ جو احکام بیع ہیں یہ بھی ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ مگر جناب کچھ حدود، کچھ قواعد اور کچھ ریگولیشن، حرام اور باطل طریقوں کی طرف مت جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسب حلال محبوب ہے۔ تو کچھ جو یہ مسلمان ہے نا، مسلمان تاجر، وہ جب اپنے معاملات کرتا ہے، جب وہ ڈیلنگ کرتا ہے، کچھ خریدتا ہے، کچھ بیچتا ہے، تو پھر وہ ذہن جو ہے، جو فکر ہے، وہ اسلامی رکھتا ہے۔ یہ اسلامی ذہن مسلمان تاجر کا کیسے ہو؟ آج اس پہ بات ہوگی۔ حضور جان عالم بحیثیت تاجر کیسے ہیں، اور یہ بڑا پیارا موضوع ہے۔ اور آج ہم اسلامک جو لاز ہیں آف ٹریڈ یا ٹریڈنگ، وہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سیرہ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے جو آج کے مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ بارک اللہ، یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور گزشتہ کئی برس سے آپ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں، اور ہم آپ کو سراہتے بھی ہیں، کیونکہ آپ کا وہ جو دھیما لب و لہجہ ہے وہ ہم سب کو جو ہے ان کا فین بھی بنا دیتا ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم سلام عرض کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، اور تمام عالم اسلام کو ARYQ TV کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن مبارک ہو۔ ماشاءاللہ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو حضور کی تعلیمات سے واقف کاری فراہم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہر طرح کے ذہن آتے ہیں آپ کے پاس، اور سب کو آپ سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر اور فکر انگیز آپ گفتگو کرتی ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ آپ کو بھی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہماری جو بہت ہی پیاری سی مہمان، جن کی خوبصورت آواز میں ہم نے آج کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا، ہم انہیں بہت چاہتے ہیں اور انہیں مدینے کی کوئل کہتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز کی چاشنی اور مٹھاس ہمیں کہیں مدینے کی گلیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ مداح حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی آواز سما باندھ دیتی ہے۔ محترمہ سیدہ عنبر اشرف کو بھی سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ندا، اور تمام لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں اور جو یہاں پر موجود ہیں سب کو یہ ولادت باسعادت کا مہینہ بہت مبارک۔ بہت شکریہ، خیر مبارک۔ آپا، آج ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈنگ کے تعلق سے، اور بحیثیت تاجر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سیرت طیبہ کی روشنی میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، بحیثیت کمانڈر چیف، بحیثیت جج اور بحیثیت تاجر انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والے تھے۔ آپ نے تجارت کی غرض سے شام اور یمن کا سفر کیا، امانت، دیانت، راز بازی کے ایسے اصول وضع کیے کہ اہل تجارت اور اہل بازار
آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں جھوٹ، ملاوٹ، سود، ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں بےمانی کرنے سے منع فرمایا اور تجارت کو ایک حلال اور جائز پیشہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں اپنے لین دین کا معاملہ بالکل صاف شفاف رکھا، امانت، دیانت اور راست بازی کو اپنا وصف بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن امانت دار تاجر انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے عیبدار چیز کو بیچ دیا اور گاہک کو آگاہ نہیں کیا تو وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ عبداللہ بن حرمزہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک تجارتی معاہدہ طے ہوا اور کچھ رقم میرے ذمے تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں یہ امانت لے کر آ جاؤں گا۔ میں گھر آیا تو اپنا وعدہ بھول گیا۔ جب مجھے 3 دن بعد یاد آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں شرمندہ ہوا تو انہوں نے نہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کیا، نہ اونچی آواز میں بات کی، صرف اتنا کہا کہ اے نوجوان تو نے مجھے بہت تکلیف دی۔ عبداللہ بن سائف فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب میں مدینہ منورہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گا، آپ میرے شریک تجارت تھے، آپ نے تجارت میں کبھی بےمانی نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، ملاوٹ نہیں کی، ناپ تول میں کمی نہیں کی، بلکہ آپ نے راز بازی کے اصولوں کو اپنایا۔ جب عرب میں بڑے بڑے تجارتی میلے لگتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تجارتی مال وہاں لے کر جاتے تھے اور امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کا سارا مال لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے تھے۔ اب ندا آپ کی بھی توجہ چاہوں گی کہ ان میں 20 اونٹ بھی تھے جس میں ایک اونٹ جو تھا وہ لنگڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ ان اونٹوں کو منہ مانگے دام بیچ دینا، میں کہیں کام سے جا رہا ہوں لیکن جس اونٹ کی ٹانگ خراب ہے اس کی نصف قیمت لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو گاہک آیا اور اس نے اونٹ منہ مانگے داموں خرید لیا لیکن غلام اسے بتانا بھول گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا یہ تو ملاوٹ ہے، یہ تو دھوکہ دہی ہے، اور جس شخص کے ہاتھوں اونٹ فروخت کیے گئے تھے اس کو تلاش کرنے لگے۔ بہت کوشش کے باوجود جب وہ شخص ملا تو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے غلام کو لے کر اور کہا کہ جو میرے غلام نے اونٹ بیچے تھے آپ میرے سامنے لے کر آئیں۔ جیسے ہی وہ شخص سامنے لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اونٹ کی ٹانگ خراب تھی فوراً پہچان لیا اور کہا کہ یہ لیجئے، اس کی قیمت واپس لیجئے اور آپ مجھے یہ اونٹ واپس کر دیں، اس لیے کہ میرے غلام نے آپ کو سچائی کے ساتھ آگاہ نہیں کیا تھا۔ جب اعلان نبوت ہوا تو شخص نے کہا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، دربار رسالت میں حاضر ہوا، آپ کی امانت، دیانت اور راز بازی کو دیکھتے ہوئے اسلام کی دولت سبحان سے اللہ، مالا مال سبحان ہوا۔ اللہ۔ تو آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ، امانت، دیانت اور راز بازی کو اپناتے ہوئے خلق خدا جو تھی وہ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتی تھی کہ حق و صداقت جن کا شیوا رہا، حق و صداقت جن کا شیوا رہا، ان کے سچے اصولوں پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بارک اللہ۔ جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہی مسلمانوں کی کامیابی اور ترقی کا راز ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ولادت باسعادت کے اس پرنور موقع پہ ARYQ TV حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے تعلق سے طبقہ نسواں، طبقہ خواتین کے لیے خصوصی پروگرامز کی ایک سیریز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور جناب
جناب بچوں کو بھی بتانا ہے، ساری بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، ساری مائیں جو دیکھ رہی ہیں، وہ چونکہ ظاہر ان کے بچوں نے آگے جا کے بزنس بھی کرنا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، کچھ خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، تو جناب یہ بیع اور شرع دین کس طرح چاہتا ہے، ہم اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں، کیونکہ حضور جان عالم نے سب کچھ سکھا دیا ہے، بس آپ کی سیرت سے ہمیں اپنے لیے موتی چننے ہیں اور عکس کرنے ہیں۔ میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ تجارت کے اصول و آداب سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ARYQ TV کے تمام ویورز کو میری جانب سے ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کی یہ بابرکت ساعتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج بہت پیارا ذکر ہے تاجدار کائنات، جان عالم، شان عالم، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر ہے کہ بے شک کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی، اور بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ تجارت ایک بہت پیارا عنوان ہے اور بہت اصلاحی اور عمدہ موضوع ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو تجارت کے پیشے سے، اس پروفیشن سے کنیکٹڈ ہیں، تو آج کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک روشنی اور ہدایت کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوگا۔ تجارت ہوتی کیا ہے؟ یعنی باہمی رضامندی سے، خوش دلی سے آپس میں خرید و فروخت کا عمل کرنا تجارت، بیع یا ٹریڈنگ کہلاتا ہے۔ اور جب اس کی تفصیلات کی جانب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہ پیشہ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تجارت فرمائی ہے اور ہمیں فنڈامنٹل ایلیمنٹس یا فنڈامنٹل رولز آف ٹریڈنگ اس طرح سے عطا فرمائے کہ کتب احادیث میں اس کے باقاعدہ چیپٹرز ملتے ہیں، اور درس و تدریس کے اندر باقاعدہ اس کو تعلیم دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اور دین اسلام کی شفاف تعلیمات جو ہم تک پہنچتی ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے جو کسب حلال کے 10 ذرائع ہیں، اس میں سے 9 حصے تجارت کے اندر ہڈن ہیں، مخفی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی اینگل سے تجارت کا ذکر فرمایا ہے، جیسے سورہ جمعہ کے اندر تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، اور کہیں فرمایا کہ اصل مردان حق تو وہی ہیں جن کو تجارت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کے قلوب محبت الہی سے، اطاعت الہی سے مزین رہتے ہیں۔ اور ترمذی کی حدیث کا بڑا ہی خوبصورت مفہوم ہے کہ تو جو تاجر ہے نا، اس کو الصدوق الامین کہا گیا، جو صادق بھی ہو، راست باز ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے روز وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ حسن اولئک رفیقا، اور وہ کتنے پیارے اچھے ساتھی ہوں گے۔ راست بازی کو، آنیسٹی کو، دیانت داری کو تجارت کے اندر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مقام حاصل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گلا بیچنے والے کے پاس سے گزرے جو عیبدار مال فروخت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تجارت کے جو رہنما اصول سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم سب کو عطا ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی تجارت کے اصول کے خلاف ہے کہ ایک چیز موجود ہو، ساتھ دوسری رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ یہ چیز خریدو گے تو ساتھ اس کو بھی خریدنا پڑے گا۔ پھر چیزوں کی فزیکل اپیرنس کو انشور کرنے کا ہمیں درس ملتا ہے سیرت طیبہ کے رہنما اصولوں کے اکارڈنگ، کہ ایک چیز گودام میں موجود ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے، قیمت طے کی جا رہی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے ایسے کچے پھل جو بھی پکے نہیں ہیں اور پہلے سے ہی ان کی قیمت طے کر لینا، ان کی تجارت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر اس سے جھگڑے اور تنازع کا لیٹر آن اندیشہ نہیں ہے تو اس کی تجارت پھر جائز قرار دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی کثیر تفسیر فرمائی ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، لیکن اگر میں اس کو مختصراً بیان کروں تو حدیث کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ ایسا تاجر جو دکھاتا کچھ ہے چیز کو اور پھر بیچتا کچھ ہے، یعنی مونوپلی ہوتی ہے یا بلیک مارکیٹنگ سے کام لیتا ہے، یا چیز جو ہے اس کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہی نہیں جو وہ نقائص بیان کر رہا ہے، وہ نقائص چھپا رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت ایک کامیاب تاجر جو تاریخی شاہکار ہمیں عطا فرمائے، تاریخ آج بھی ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر نظر
नज़र आती है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारती असफार फरमाए जो हमारी कायदाना सलाहियतों को उभारने में अहम किरदार अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न मामला से लोगों की तरबियत फरमाई, हुस्न मामला से लोगों के फ़वाइद का ख्याल रखा। और मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुन्नास से मई अनफउन्नास का बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम तक पहुँचाया कि उस ज़माने में जो कॉइन्स थे ना, 5 ग्राम कॉइन्स, उनको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 और कहीं आता है 2000 कॉइन्स लोगों को दे दिया करते थे। सुभान अल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों के फ़वाइद को, दूसरों के बेनिफिट्स को मुकद्दम रखा। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर जो सबके लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमियत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी समत आऊँगी और तिजारत के हवाले से हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इस्लाहात फरमाई? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में बहुत सी इस्लाहात की जिनका मकसद लेन देन के निज़ाम को साफ, शफ़ाफ और मुनसिफाना बनाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, झूठ, धोखाधड़ी और नाप तोल में बेईमानी करने से मना फरमाया और तिजारत को हलाल और जायज़ पेशा करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से लेन देन का मामला हमेशा साफ शफाफ रखा, अमानत और दयानत के उसूलों को अपनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अल्लाह के नेक बंदों के साथ उठाया जाएगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में 2 चीज़ों का अहाता किया है। एक तो तिजारत में झूठ जायज़ नहीं और तिजारत में लेन देन में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इन 2 चीज़ों पर तिजारत की बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में उजारादारी को ख़त्म किया। जो बैरून मुल्क से ताजिर आते थे तो आम ताजिर उनसे माल वहीं ख़रीद लेते थे और उनको वहीं से रुखसत कर देते थे और फिर इसे मुँह मांगे दामों जो थे लोगों में बेचते थे, जिसकी वजह से आम ताजिर या गरीब ताजिर जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। नबी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में सूद को हराम करार दिया और आपने फरमाया कि सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि निदा साहिबा ज़माने जहालियत में सूद को ख़रीदने और बेचने का तरीक़ा समझा जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्ती से मुमानियत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में हुस्न मामला इख्तियार करने का हुक्म दिया कि क़यामत के दिन ताजिर लोग फुज्जार के साथ उठाए जाएंगे, सिवाय उन ताजिरों के जिन्होंने अमानत दयानत के साथ अपनी तिजारत की और अपना माल जो था हक हलाल ज़रिए माश को अपनाया और अपना माल सीधे सच्चे रास्ते पर लोगों में बेचा। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की तिजारत की मज़म्मत की जिसमें झूठी कसम खा के और गाहक को उसके ऐब ज़ाहिर किए बग़ैर वो माल फ़रोख्त किया जाए और एतमाद में लेकर उस माल को फ़रोख्त किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगे। एक वो शख्स जो एहसान करके जताए, दूसरा वो शख्स जो कसरत शराब का आदी हो और तीसरा वो शख्स जितने झूठी कसम खाकर अपना माल तिजारत बेचा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाज़ार से तशरीफ़ में गए तो देखा कि एक शख्स गल्ला बेच रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मैं गल्ला बेच रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसमें हाथ डाला, देखते हैं क्या है कि ऊपर थोड़ा सा गल्ला है, नीचे पानी ही पानी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो धोखा देकर अपना माल तिजारत फ़रोख्त करे वो हम में से नहीं। साहिबा, आज हम माशी परेशानियों का शिकार हैं।
آج ہم رزق کی تنگی کا شکار ہیں. اگر آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی پہلو کو اپنے دل میں بسا لیں، امانت، دیانت، صداقت اور راز بازی کے اصولوں کو اپنائیں، تو آپ یقین کریں کہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور دنیا اور آخرت میں ہم فلاح حاصل کریں گے. ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت پیغام. میں آپ کی سمتاؤں گی اور ہم ایک کلام شامل کرنا چاہیں گے. حسینو مہجبینو نازنینو لاجواب آیا، حسینو مہجبینو نازنینو لاجواب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا، لاجواب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا، لاجواب آیا. وہ چاند آیا کہ جس کا والقمر بیدار ہے چہرہ، وہ چاند آیا کہ جس کا والقمر بیدار ہے چہرہ، وہ چاند آیا کہ جس کا والقمر بیدار ہے چہرہ، جو کہنایا نہیں جاتا وہ عربی آفتاب آیا، جو کہنایا نہیں جاتا وہ عربی آفتاب آیا، لاجواب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا، لاجواب آیا. صنم خانوں سے اٹھی ہے صدا اللہ اکبر کی، صنم خانوں سے اٹھی ہے صدا اللہ اکبر کی، صنم خانوں سے اٹھی ہے صدا اللہ اکبر کی، جہاں کفر میں ایسا نرالا انقلاب آیا، جہاں کفر میں ایسا نرالا انقلاب آیا، لاجواب آیا، حسینو مہجبینو نازنینو لاجواب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا، لاجواب آیا، لاجواب آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے، اور اب جسے ہدایت لینی ہے، جسے روشنی لینی ہے، جسے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، جسے سدھرنا ہے، جسے سنورنا ہے، اور جسے بام عروج پہ پہنچنا ہے، اسے چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے، سنے، اس پہ عمل کرے. اسی مقصد کے تحت اس بیٹھک کو سجایا ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامک رولز آف ٹریڈنگ، یعنی ٹریڈ کیسی ہونی چاہیے جناب، کرسٹل کلیئر. ایک ٹریڈر کے معاملات ہونے چاہیے اگر وہ اسلامک پرسپیکٹو رکھتا ہے. یہی دین کی تعلیمات بھی ہیں. اور میں آپ کی سمتاؤں گی زرمینہ ناصر خاکوی، اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک اچھا تاجر، مسلمان تاجر ہم اس کے بعد کے درجے پہ، پہلے ایک اچھا تاجر کیسا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ. بڑا ہی اہم سوال ہے، اور میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی ہے ندا، کہ تاجر کو میں سمجھتی ہوں
बल्कि हम सबका ही यही व्यू होगा डेफिनेटली कि हम मस्जिद में तो ख़ुद को मुसलमान समझते हैं, लेकिन जब हम एज अ शॉपकीपर कोई माशरे के अंदर होता है या कोई भी बिज़नेस कर रहा होता है, तब भी उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह इज़ वॉचिंग मी और अभी भी मैं मुसलमान हूँ। अगर हम इस बात पर अमल कर लें, इसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो यकीनन ज़िंदगी की बहुत सारी जो मनाजिल हैं, स्पेशली जो हमारी रूहानी मदारिज है, उसकी सेटलमेंट के लिए, उसको तय करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि दीन इस्लाम ने जो रोशन तालीमात दी हैं, तालीम है, आदाब माशरत है, तिजारत है, नफ़ा तो है ही उन सब चीज़ों के अंदर, लेकिन ये हमारी स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज़्यादा। और अब हम इस जाने पाऊंगे कि एक ताजिर को कैसा होना चाहिए सीरत तैयबा के रहनुमा उसूलों के अकॉर्डिंग, जैसे ऑलरेडी भी बात हो चुकी है। तो ताजिर की खुसूसियात को जान लेना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी को परखते हैं ना, जांचते हैं, तो हम कहते हैं कि इसको देखें ये कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने लेन देन में, ख़रीदो फरोख्त में और किसी के साथ डीलिंग में ये कैसा है, कहते हैं ना। तो इसीलिए ताजिर की खुसूसियात को जानना बेहद ज़रूरी है। जो हमारे देखने वाले ताजिर भाई हैं, उनको फोकस करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि बे फासिद क्या है, बे बातिल क्या है, शर्त फासिद क्या है। मुकम्मल जब इल्म होगा ना, तो तभी हम अमल करने वाले भी बन सकेंगे, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस किसी को तिजारत के रहनुमा उसूल, उनकी बात का मफ़हूम है कि उनके कौल का मफ़हूम है कि जिस किसी को तिजारत के रहनुमा उसूल आते हैं और सही तफक्कुर और समझ बूझ हो, वही बाज़ार के अंदर बे के लिए यानी तिजारत के लिए तशरीफ़ लाए। और फिर हम जानते हैं कि बित तरादी जब कहा ना कि बाहम रजामंदी से, खुश दिली के साथ ख़रीदो फरोख्त का हम अमल कर रहे हैं, रजामंदी से कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नफ़े की नीयत से कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद निकल जाती हैं ना। रिश्वत है, माल में कमी बेशी है, नाप तोल में कमी बेशी है, माल में मिलावट है, सूद है, गैम्बलिंग है, जुआ है, इन सब चीज़ों का खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रहनुमा उसूल तिजारत के बताए, हमारे जो आइमा हैं, जो फुकाहा हैं, जो मुज्तहिदीन हैं, उन्होंने उन्हीं अहादीस से इस्तिदलाल करते हुए वो ज़री उसूल हम तक पहुँचाएँ, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों जो पार्टनरशिप कर रहे हैं या जो लोग तिजारत कर रहे हैं, उनका आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, कातिबों से मुआहिदा बाकायदा लिखवा लेना चाहिए। और रीज़न क्या है कि लेटर ऑन कोई तनाज़ा ना खड़ा हो जाए। फिर एक इंसान की नीयत ताजिर की ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला देख रहा है, मुझे कस्बे हलाल को फ़ौक़ियत देनी है, बरकत भी मिलेगी और अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले के बराबर अजर व सवाब भी पाएगा। फिर जब एक इंसान, मैं समझती हूँ, ये नीयत कर लेता है ना कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, तो मैं समझती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को कारोबार के अंदर किसी किस्म के नुकसान का या खसारे का सामना करना पड़े। शोबुल ईमान की बड़ी प्यारी हदीस रिवायत का मफ़हूम इख्तिसार के साथ क्या मैं बयान करूँगी कि तो जो ताजिर है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, रास्तबाज होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए, उसको वादे का पाबंद होना चाहिए, चीज़ों की अच्छी क्वालिटी पर गौर करना चाहिए, उसको वक्त का भी पाबंद होना चाहिए, और जब वो चीज़ बेच रहा हो तो बिला वजह की तारीफ़ें नहीं होनी चाहिए, नकाइस बता के वो फ़रोख्त करे। अगर उसने कहीं पेमेंट करनी है तो उजलत करे, सुस्ती का मुजाहिरा ना करे, और अगर कहीं और से पेमेंट आनी है तो उन लोगों को थोड़ा सा मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि हदीस का बड़ा ही खूबसूरत मफ़हूम हमारे सामने है कि जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तो वो बताएगा कि मैंने तिजारत की थी और तो मैंने कोई अमल नहीं किया, उसमें जो तंगदस्त होता था मैं उसको छोड़ दिया करता था, तो अल्लाह ताला इसके सबब उसकी बख्शिश फरमा देगा। यहाँ इस्लाहात का जिक्र इख्तिसार के साथ ज़रूर करूँगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ब्रेक से कबल बात हो रही थी, क्या इस्लाहात फरमाई? तकरीबन 56 इस्लाहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जिसमें सूद से मना किया गया, जिसमें गैम्बलिंग यानी जुआ से मना किया गया। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि किसी एक की जो जीत है ना, वो दूसरे की हार का सबब बन जाती है, दूसरे की हार होगी तभी वो जीतेगा। फिर गरर से भी मना किया गया, और अल्लाह ताला हमें तिजारत के इन रहनुमा उसूलों पर जो सीरत तैयबा से मिलते हैं अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब, अहकाम बै, ये कुतुब अहादीस में बाकायदा चैप्टर मौजूद है और हम सबको पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। उलमाए किराम से इस्तिफ़ादा कीजिए। मैं आपकी समझाऊँगी और आप क्या पैगाम दीजिएगा? कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रहमतुल लिल आलमीन की रहमत से मुस्तफ़ीद हो रहा है कि रोया हूँ जब भी हिजरे रिसालत माब में, दरिया उछल के आ गए चश्मे हुबाब में, जी चाहता है जागती आँखों से देख लूँ मंज़र जो मैंने देखे हैं तैबा के ख्वाब में। मेरे हुजूर के ये पसीने का फैज़ है, खुशबू सिमट के आ गई बरगे गुलाब में। सुभान अल्लाह। रहमत वो बेशुमार
میرے حضور کی آتی ہے کب بھلا یہ حساب و کتاب میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسے دیے جلائے ہیں خیر الانام نے، ہے روشنی ہی روشنی انسان کے سامنے، اور آمد کو ان کی دیکھیے اس زاویے سے بھی رحمت خدا کی آئی ہے گردوں کو تھامنے. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ بڑی یعنی اختصار کے ساتھ کم وقت میں اس سے اچھی گفتگو کیسے ہو سکتی ہے. ٹاپک جو ہے نا یہ بہت آسان ٹاپک نہیں ہے نا، تو یہ بہت ماشاءاللہ دونوں کی جانب سے اچھی گفتگو رہی. اور جناب آج ہماری جو ثنا خواں ہم سب کی بے حد پسندیدہ ماشاءاللہ، میں چاہوں گی کہ انہی کی خوبصورت آواز پہ پروگرام کا اختتام ہو. اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت خوبی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ دونوں کلام نبھائے ہیں. آج کے لیے جناب اتنا ہی، اور بس اپنے تمام معاملات کرسٹل کلیئر رکھیے، صاف رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیور اور خالص لوگ بہت اچھے رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں اجالے کیوں نہ ہوں دیوار ادھر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں مدینے جاؤں پھر سے جاؤں مدینے جاؤں پھر سے جاؤں مدینے جاؤں پھر سے جاؤں خدا تا عمر رکھے اس سفر میں خدا تا عمر رکھے اس سفر میں سبھی ان کا میں ایک نام لیوا سبھی ان کا ہوں میں ایک نام لیوا سبھی ان کا میں ایک نام لیوا سو میرا نام ہے اہل ہنر میں سو میرا نام ہے اہل ہنر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا
ہوں گھر میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں.